یہ نظم دراصل ایک ڈرامے کے لیے لکھی گئی تھی جو مہیش بھٹ صاحب پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ہند و پاک کی اشتراک سے ڈرامہ ہونے والا ہے، اور اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ صاحب جو ہے کہ محبوب اور محبوبہ یہ الگ ہو جاتے ہیں اور سرحد درمیان میں آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ لکھیے. جب میں نے اس پہ سوچا تو مجھے یہ لگا کہ ہر وہ انسان جو دوسرے سے جدا ہوتا ہے کسی نہ کسی سرحد کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ سرحد ہماری نسل کا ہو سکتا ہے، ہمارے رنگ کا ہو سکتا ہے، ہماری زبان کا ہو سکتا ہے، ہمارے خطے کا ہو سکتا ہے، علاقے کا ہو سکتا ہے، نقطۂ فکر کا ہو سکتا ہے. انسان کو انسان سے بانٹنے والی تمام چیزیں سرحد کے زمرے میں آتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، سرحد. عرض کیا ہے کہ آسان سی نظم ہے. ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، دل سے دلوں کو جڑنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، کلیاں دلوں کی کھلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا. ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک سی رنگت ایک سی بولی، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک ہی مٹی ایک سی باتیں، ایک سی خوشیاں ایک سے دکھ ہیں، ایک سی خوشیاں ایک سے دکھ ہیں، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں، ایک سے دن ہیں ایک سی راتیں. خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، خواب بھی ہیں ایک جیسے ہی جب، رنگ پھر ان میں بھرنے دو نا، رنگ پھر ان میں بھرنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا. رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، رشتہ اور ناتا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے، خواہش و خواب دعا بھی وہی ہے. مایوسی آشا بھی وہی ہے، مایوسی آشا بھی وہی ہے. ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے، ملنے کا جذبہ بھی وہی ہے. پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے، پھول اور پھل دریا بھی وہی ہے. پھر یہ برف پگھلنے دو نا، پھر یہ برف پگھلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا. حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، شاعر ہے تو ضرورت ہے شاعری کی. حسن و عشق بھی ایک سے اپنے، ایک سی حسرت ایک ہیں سپنے، ایک سی حسرت ایک ہیں سپنے. خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے، خوف و یقین بھی ساتھ ہمارے. ہر سو وحشت پاؤں پسارے، ہر سو وحشت پاؤں پسارے. سرحد ہم دونوں کو پکارے، سرحد ہم دونوں کو پکارے. ہاتھ پکڑ کر چلنے دو نا، ہاتھ پکڑ کر چلنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا، ملنے دو اب ملنے دو نا. یہ وہ نظم ہے جو اس کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی قومی یکجہتی کی بات ہوتی ہے اور انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات ہوتی ہے تو یہ نظم میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آئینہ دار ہے. اور ایک غزل کے چند اشعار میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دراصل کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے مشترک تجربے ہیں، وہ سارے تجربے جس سے کہ ہم اور آپ گزرتے ہیں، اس کو اس ڈھنگ سے پیش کیا جائے کہ آپ بیتی جگ بیتی محسوس ہو. یہ دراصل شاعری کا تقاضا بھی ہے اور یہی اچھی شاعری کی پہچان بھی ہے. تو عرض کیا ہے، ایک غزل کے چند اشعار میں سناتا ہوں کہ ہم نہ ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، ہم نہ ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے. ہم نہ ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے. اور عقل نے سادہ مزاجی کو نہ چھوڑا تنہا، عقل نے
سادہ مزاجی کو نہ چھوڑا تنہا، ساتھ ہم یوں بھی ہمیشہ تیرے چلتے کیسے، ساتھ ہم یوں بھی ہمیشہ تیرے چلتے کیسے، اور خون دل ہے یہ چمکنا ہے بہر طور سے، خون دل ہے یہ چمکنا ہے بہر طور سے، ہم نے ڈالا تھا چراغوں میں نہ جلتے کیسے، ہم نے ڈالا تھا چراغوں میں نہ جلتے کیسے، اور جم گئے حرف تمنا جو لہو سے لکھے، جم گئے حرف تمنا جو لہو سے لکھے، حدت اشک سے الفاظ پگھلتے کیسے، حدت اشک سے الفاظ پگھلتے کیسے، اور آج کے دور کا المیہ کہ تیری منزل تھی جدا میرے مقاصد تھے الگ، تیری منزل تھی جدا میرے مقاصد تھے الگ، ہم جو چلتے تیرے ہمراہ تو چلتے کیسے، ہم جو چلتے تیرے ہمراہ، تیری منزل تھی جدا میرے مقاصد تھے الگ، ہم جو چلتے تیرے ہمراہ تو چلتے کیسے، اور ہو گئے اپنی رضا سے جو یہاں تیرے اسیر، شمی صاحب قید با محبت، ہو گئے اپنی رضا سے جو یہاں تیرے اسیر، پھر وہ اس قید محبت سے نکلتے کیسے، پھر وہ اس قید محبت سے نکلتے کیسے، اور شاعری چونکہ پیغام بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ شعر دیکھ لیجئے کہ میں ہی خود ساختہ معیار پہ جب چل نہ سکا، میں ہی خود ساختہ معیار پہ جب چل نہ سکا، لوگ سانچے میں میرے ذہن کے ڈھلتے کیسے، لوگ میں ہی خود ساختہ معیار پہ، میں ہی خود ساختہ معیار پہ جب چل نہ سکا، لوگ سانچے میں میرے ذہن کے ڈھلتے کیسے، اور ان کی جو ہماری تہذیب ہے اس حوالے سے یہ شعر سن لیجئے، اور یہ مقطع بھی ہے اس غزل کا کہ ان کی رسوائی بھی تحقیر تھی اپنی خالد، ان کی رسوائی بھی تحقیر تھی اپنی خالد، حد مشگاں سے میرے اشک نکلتے کیسے، حد مشگاں سے میرے اشک نکلتے کیسے، ہم نے ایک بار بھی گرتے تو سنبھلتے کیسے، خوش گمانی تیری دلدل سے نکلتے کیسے، کیا قیامت ہے جس نے برباد کیا، جس نے برباد کیا خانے دل رہ رہ کر، کیا قیامت ہے وہی اس کا سبب، اور ساتھ گزرے تھے کبھی عرصہ ہوا مجھ سے مگر، ساتھ گزرے تھے کبھی عرصہ ہوا مجھ سے مگر، آج بھی تیرا پتہ راہ طلب پوچھے ہے، آج بھی تیرا پتہ راہ طلب پوچھے ہے، اور شعر دیکھیے یہ توجہ کا طالب شعر ہے کہ ایک ندا جس کو سمجھتے ہیں ضمیر اپنا سبھی، ایک ندا جس کو سمجھتے ہیں ضمیر اپنا سبھی، قبل لغزش ہمیں اس شکل میں رب پوچھے ہے، قبل لغزش ہمیں اس شکل میں رب پوچھے ہے، اور مقطع کہ اب یہ عالم ہے کہ خود وحشت دل بھی خالد، اب یہ عالم ہے کہ خود وحشت دل بھی خالد، گھر میرے دیر سے آنے کا سبب پوچھے ہے، گھر میرے دیر سے آنے کا سبب پوچھے ہے، اب یہ عالم ہے کہ خود وحشت دل بھی خالد، گھر میرے دیر سے آنے کا سبب پوچھے ہے، آئینہ ہوں کہ میں پتھر ہوں یہ کب مجھ سے میرے ہونے کا سبب پوچھے. شکریہ.